تو بچوں لیٹ اس اسٹارٹ ود اوور نیکسٹ لیکچر. ہم نے پچھلے لیکچر میں فشن کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا اور جو آخری سلائیڈ ہم نے ڈسکس کی تھی وی ول اسٹارٹ ود دیٹ ون. جو یہاں پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے اف دی کراس سیکشن آف فشن از لارج، تو یہ بیسیکلی ایک پری کنڈیشن ہے. اف دس از ٹرو if this is true then the probability of fission will be high. So ایک جنرل سی چیز ہے یہ. باقی as the title goes کہ fission cross section of U-235 is high at low energies of what؟ کس چیز کی لو انرجی ہوگی؟ نیوٹرونز کی. کریکٹ، نیوٹرونز کی. اس سے پہلے کہ ہم اس ٹیکسٹ پر آئیں، ہمارے پاس یہ ایک یہاں پر ایک پلاٹ ہے. دس از سم انفارمیشن، اور بظاہر یہ کچھ کمپلیکیٹڈ سی چیز لگتی ہے، لیکن دس از اے ٹپیکل پلاٹ وچ یو مے گیٹ ان ایگزام، کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ جو کچھ اس پہ شو ہو رہا ہے آپ بہت ہی بریفلی ان فار ایگزامپل 6-7 سینٹنسز آپ اس کو ڈسکرائب کر دیں تو یو ول فائنڈ ڈیفیکلٹی فار ایگزامپل مے بی فرام ویئر ٹو اسٹارٹ. اس کیس میں بچوں کیا کرنا چاہیے؟ واٹ از دا سجیشن؟ We start with something that you can clearly understand and is simple. تو کئی سمپل چیز سے شروع کریں تاکہ آہستہ آہستہ جو چیزیں سمجھ میں آتی جا رہی ہیں اس سے آپ آگے بڑھتے جائیں. تو پہلی سمپلسٹ چیز کیا ہے کہ دیکھ لیں کہ ایکسیز کیا ہے. یہ ایکسس کیا ہے؟ یہ اگر ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف جائیں تو یہ ایکسس بڑھ رہا ہے اور یہ لوگرتمک ایکسس ہے. دیکھیں یہاں سے یہاں تک 8 آرڈرز آف میگنیچیوڈ یہ انکریز ہو گیا. اور یہاں لکھا ہوا انرجی کس چیز کی انرجی ہے؟ یہ کس چیز کی انرجی ہے؟ ٹائٹل کہہ رہا ہے انرجیز. یہ کس کی؟ نیوٹرونز کی انرجی ہے. تو ان کمنگ نیوٹرون جو آ رہے ہیں کس کی طرف؟ آئسوٹوپس کی طرف. ایک آئسوٹوپ کا یہاں ذکر بھی ہے. جو نیوٹرونز آئسوٹوپ کی طرف آ رہے ہیں یہ ان کی انرجی ہے ان میگا الیکٹران وولٹس. ٹھیک، میگا الیکٹران وولٹس. تو یہ 10⁻⁴ is 1 میگا الیکٹران وولٹ، اور -8 کیا ہے؟ -8 ایک الیکٹران وولٹ کا بھی 100th پارٹ ہے. 0.001 الیکٹران وولٹ، 0.01 الیکٹران وولٹ. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بہت کم انرجی، بہت سلو نیوٹرون ہے، اور یہ بہت ہائی انرجی نیوٹرون ہے. ٹائٹل ہمیں اگین انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ ایٹ سلو انرجی، سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ. اس جگہ پہ کوئی چیز امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، لیٹ اس موو ٹو دا وائی ایکسس. اگین یہاں بھی دا ایکسس از لوگرتمک، اور یہاں پر اگین یہاں پہ بھی 10⁻³ اور یہاں -5، اگین 8 آرڈرز آف میگنیچیوڈ. تو اگین دس از اے یہ بھی ایکسس اور یہ بھی ایکسس. یہ کہہ رہے ہیں واٹ ایور از شون ہیئر از ٹرو اوور اے لانگ رینج آف ویلیوز. لانگ رینج آف ویلیوز. 8 آرڈرز آف میگنیچیوڈ ویلیوز ادھر ہیں، 8 آرڈرز آف میگنیچیوڈ ویلیوز ادھر ہیں. یہ کون سے یہ پیرامیٹر کیا ہے؟ دس از فشن کراس سیکشن. بارن، کون بتائے گا کہ بارن واٹ از بارن؟ بارن آبویسلی یہاں جس طرح لکھا ہے بیسیکلی ڈپکٹس کے بارن یونٹ ہے فشن کراس سیکشن کا، یا ان جنرل بارن ایک یونٹ ہے پاسبلٹی آف نیوٹران آئسوٹوپ کے نیوکلیس کے انٹریکشن کا. بارن کیا ہے؟ کیا پروبیبلٹی ہے کہ ان کمنگ نیوٹران انٹریکٹ کرے. تو اس میں بچوں یہ بارن کہاں سے آ گیا؟ کس کو یاد ہے کہانی؟ کریکٹ، کہ جب پہلی دفعہ اس کو آبزرو کیا گیا تو ایکسپیکٹڈ ویلیو سے، تھیوریٹیکل ویلیو سے جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ایک نیوکلیس ایک آئسوٹوپ کا اس کا ایک سائز ہے، اور ان کا خیال تھا انٹریکشن جو ہوگا وہ اسی آرڈرز آف انہی کے آرڈرز آف میگنیچیوڈ میں ہوگا. لیکن جب ایکچولی ایکسپیریمنٹل ریزلٹس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ انٹریکشن کتنا ہیوج ہے، کتنا بڑا ایریا ہے کسی بھی نیوکلیس کا جو ان کمنگ نیوٹران کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے. ایریا کا مطلب ہم
یہاں پر یہ نہیں لے رہے کہ فزیکل ملی میٹر سے ناپا ہوا ایریا، سوری، مطلب کسی میجرنگ انسٹرومنٹ سے ناپا ہوا ایریا، بلکہ دس از possibility of interaction. تو interaction was found to be huge, unexpected. تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلے، اوہ دس از اے بارن، یہ ایک بھیڑ بکریوں کو جمع کرنے کا باڑا ہے، یہ اتنا بڑا ہے. تو ناٹ اونلی دا اسٹوری بٹ آلسو یو کین گیو دا فیلنگ کہ جب انٹریکشن ہوتا ہے تو انٹریکشن یہ کتنا ہیوج ہوتا ہے، مور دین ایکسپیکٹڈ. جی بچوں، اگلی چیز کیا ہوگی؟ ہم نے ایکسس ڈیفائن کر دیے، ہم نے یہ بہت کلیئرلی ڈیفائن کر لیا کہ یہاں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ان کمنگ نیوٹرونس کی انرجی ہے اور ان کا انٹریکشن ہے ود دا نیوکلیس، اور یہ انٹریکشن جو ہے یہ فشن کی پاسبلٹی کیا ہوگی. اور کیا انفارمیشن ہے؟ دو کروز ہیں، ویری گڈ. ان دو کروز میں ڈفرنس کیا ہے کہ یہ ایک الگ آئسوٹوپ ہے، یہ ایک الگ آئسوٹوپ ہے. دونوں آئسوٹوپ کس ایلیمنٹ کے ہیں؟ دونوں یورینیم کے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات بچوں؟ اور کچھ جانے سے پہلے ذرا ٹائٹل سے اس کو لنک اپ کریں. فشن کراس سیکشن آف U-235 ہائی ایٹ لو انرجیز. اس ایکسس پہ لو انرجی کہاں ہے؟ لوئسٹ یہ ہے ہماری، ٹھیک ہے نا. فریکشن آف این الیکٹران وولٹ، اسمال فریکشن آف این الیکٹران وولٹ، بہت کم ہے انرجی. اس انرجی پہ کیا ہو رہا ہے U-235 کے ساتھ؟ اس کی ویلیو یہ ہے 10⁻³ اس کی ویلیو یہ ہے آف دی آرڈر آف 10⁻⁴ اور -4 اور سم تھنگ، تقریباً 7 آرڈرز آف میگنیچیوڈ کا فرق ہے. ہیوج ڈفرینس. کون سی ویلیو زیادہ ہے؟ U-235 کی ویلیو زیادہ ہے، کریکٹ، U-235 کی. تو کہاں تک بات پہنچ گئی؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو اوپر کا کرو ہے یہ شو کر رہا ہے کہ جب کمنگ نیوٹران کی انرجی کم ہے تو انٹریکشن کی پاسبلٹی 10⁻³ بارن ہے. فار 235 جو کہ فسائل ہمارا آئسوٹوپ ہے، جو نان فسائل آئسوٹوپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نان فسائل، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی فشن کی پاسبلٹی آلموسٹ نیگلیجیبل ہے، بہت کم ہے. کلیئر ہوا؟ اب یہ دونوں کروز جو ہیں ہاؤ دے آر چینجنگ ود دا انرجی آف ان کمنگ نیوٹران. تو ابھی اس جھگڑے کو بھول جائیں. ایک جرنل ٹرینڈ یہ ہے کہ دس کرو از گوئنگ ڈاؤن، ایک جرنل ٹرینڈ یہ ہے کہ دس کرو از آلویز بلو دس کرو. obviously یہاں پر بھی اس سے نیچے. تو فار فشن U-235 has higher probability at all energies. بہت ہی ہائی انرجی پر یہ ڈفرینس بہت کم رہ جاتے ہیں، لیکن باقی انرجیز پہ تھرو آؤٹ اس کے فشن کے چانسز نہیں ہیں. اور بچوں اگر فشن کے چانسز اس کے ہیں تو فسائل یہی ہے، اسی پہ فشن ہونی ہے. یہی ہمارا فسائل آئسوٹوپ ہے. تو اگر ہمارے پاس یہی فسائل آئسوٹوپ ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں نا انرجی پروڈیوس ہو پاور پلانٹ کی. تو پھر ہم کون سا نیوٹران چنیں گے؟ ہم کم انرجی کا نیوٹران چنیں گے. کریکٹ. باقی یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جو اسپائکس آ رہی ہیں بیچ میں، ارسپیکٹو کہ یہ اسپائکس آ رہی ہیں، یہ بہت ساری ہیں، لیکن ان اسپائکس کی بھی انرجی اس سے کم ہے. تو یہ کلیئر ہے کہ اب یہ ہے کیا چیز نہیں ہے، کام کی چیز ہماری ادھر ہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یہ بیسیکلی وہ فریکوینسیز ہیں، یہ انرجی ہے نا نیوٹران کی، اور اتنے ہائی انرجی پہ نیوٹران آلسو بیہیوز لائک اے ویو. تو اس کی بھی ایک فریکوینسی ہے. فریکوینسی اگر ہے تو یہاں یہ فریکوینسی ہمارے نیوکلس کی آسیلیٹنگ فریکوینسی سے میچ کر جاتی ہے، تو وہاں پر یہ ریزونیٹ کرتا ہے اور فشن کی پاسبلٹی ان فریکوینسیز پہ بڑھ جاتی ہے تھوڑی سی. تو لیٹ us get conclusions from here. Most reactors use neutron moderator to reduce the energy of neutrons. بچے کیوں ہمیں ریڈیوس کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اوریجنلی انرجی کیا ہوتی ہے؟ اوریجنلی انرجی کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے تقریباً؟
یاد رکھنے والی چیز نہیں، لیکن ایک فیلنگ ہونی چاہیے، میگا الیکٹران وولٹس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اینڈ ٹو جسٹ کوٹ کہ اگر فشن U235 کا ہو رہا ہے تو یہ 2 میگا الیکٹران وولٹ کی رینج میں ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ کیوں ہوتی ہے انرجی، کہاں سے آ جاتی ہے اتنی ساری؟ ٹھیک ہے نا. ابھی تو یہ ٹوٹ کے اندر سے نکلا، اس کو ایک دم سے یہ انرجی کا پیکٹ کس نے تحفے میں دے دیا؟ یہ ماس ڈیفیسٹ نے تحفے میں دے دیا. جو ماس ڈیفیسٹ تھا وہ کنورٹ ہوا انرجی میں، اور یہ انرجی سب پارٹیکلس میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی جو بھی فشن کی پروڈکٹس تھیں. اینڈ وائی ناٹ ٹو نیوٹرانس، تو ان کی انرجی، ان کو یہ انرجی فشن کے ریزلٹ سے ملی. اب ہم نے ان کو سلو کیوں کرنا ہے؟ وائی ڈو وی نیڈ اے ماڈریٹر؟ اگر سوال یہ جملہ آئے اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے وائی ڈو یو سمپلی سے کہ فشن ہمیں کرنی ہے اس کی، اور فشن سلو نیوٹرانس پہ بہت پاسبلٹی زیادہ ہے، دیٹ از وائی وی نیڈ سم میڈیا ٹو سلو دیم ڈاؤن، اور اس میڈیا کو کہتے ہیں ماڈریٹر. ٹھیک. دوسرا جملہ کیا لکھا ہے؟ انکریزز دی probability of fission to sustain chain reaction. وہ کون سی چیز انکریز کرتی ہے probability؟ دی presence of moderator یا slowing down of neutrons. کسی طرح صورت سے نیوٹرونس کو سلو ڈاؤن کر دیں تو probability fission کی بڑھ جاتی ہے. Any question at this stage? Okay, so let's move further. ہماری ایک اس کورس کی بائبل ایکویشن، ہم نے ایبزارپشن کو ڈسکس کر لیا اور اسکیٹرنگ کو بھی کسی حد تک. لیٹس، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کیا ہیں، یہ ایک دوسرے کے سے کیا کر رہی ہیں. اگین ایک اس کورس کا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ کہ فشن کمپیٹس ود کیپچر، ہوتے ادھر آ گیا. ایک دفعہ یہ دیکھ لیں کہ آیا یورینیم کے لیے یہ تو ٹوٹل انٹریکشن ہے نا. اب ٹوٹل انٹریکشن یا اسکیٹرنگ ہوگی یا ایبزارپشن ہوگا، یا اسکیٹرنگ ہوگی یا ایبزارپشن ہوگا. تو لیٹ اس سی کہ یورینیم کے آئسوٹوپ کا انٹریکشن ہوتا کیا ہے. تو بچوں یہاں پر یہ 4 آئسوٹوپس ہیں. ان آئسوٹوپس میں کس سے آپ فیملیئر؟ یہ کیسے پتا کہ یہ چاروں، اس سے پہلے یورینیم یو کیوں لکھا ہوا ہے ان چاروں کے؟ کون سی چیز کنفرم کر رہی ہے کہ یہ چاروں یورینیم کے آئسوٹوپ ہیں؟ 92 ان کا ایٹامک نمبر ہے کہ اس میں نمبر آف پروٹونز اتنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ارسپیکٹو کے اوپر کا نمبر فرق ہو کہ یہ سب ایک ہی ایلیمنٹ ہے. باقی یہ کہ 235 ہمارے کام کا ہے، سوری ہاں 235 ہمارے کام کا ہے، اور اس میں ایک نیوٹران کم ہے، اس میں ایک اور کم ہے، اور یہ 238 جو نیچر میں ملتا ہے یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. ایبنڈنس ان نیچر، تو ایبنڈنس کیا ہے نیچر میں سب سے زیادہ؟ اس کی ہے، اور اس کے بعد کچھ بچا کچھ ہے یہ. تو یہ تو وہ ہے جب زمین کھودیں گے تو ہمیں یہ ملے گا، اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت یہ ملے گا. یہ آلموسٹ نیگلیجیبل ہے. کیوں نیگلیجیبل ہے یہ؟ اس لیے کہ جب زمین بنی تھی تو اس کی ہاف لائف اتنی کم تھی کہ یہ ڈس انٹیگریٹ ہوتے 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 اب آلموسٹ یہ نیگلیجیبل ہے اس وقت. آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو یہ آئسوٹوپس ہیں یورینیم کے. کون یہ باقی حکم میں لکھا کیوں ہے اگر یہ ہے ہی نہیں تو وی ول سی ان اے منٹ. اس سے پہلے ہم اس پارٹ پہ آ جائیں جس کو ایک کلر کیا ہوا ہے. تو بچوں یہ والا جو کالم ہے اور یہ والے کالم میں کیا فرق ہے، کس کو یاد ہے؟ یہ دونوں اسکیٹرنگ کی قسمیں ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا الاسٹک اینڈ ان الاسٹک اسکیٹرنگ. تو یہ سارے آئسوٹوپ ان کی کچھ نہ کچھ الاسٹک اسکیٹرنگ. الاسٹک اسکیٹرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک سائیکل آ کے ٹرک سے ٹکرا جائے تو کیا ہوگا؟ ٹرک کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ٹرک کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ ٹکرایا تھا. سائیکل جیسی ٹکرائی تھی آ کے ویسے ہی پلٹ جائے گی، تو جس انرجی سے آئی تھی اسی سے لوٹ جائے گی. تو یہ بھی کہانی یہ کہہ رہی ہے
کہ اگر نیوٹرون نے یورینیم کے قریب آنا ہے تو ٹکرا کے واپس جانے کی پروبیبلٹی کسی بھی آئسوٹوپ کے لیے ناٹ مور دین 20، اور جو ہمارے پاس زیادہ ہیں ناٹ مور دین 14۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر ہم بے شک انرجی نہ دے یا انرجی تھوڑی بہت دے بھی دے، آئدر کیس ٹوٹل انرجی جو اسکیٹرنگ کی ہے وہ ریمینس نیگلیجبل ایز کمپیئر ٹو واٹ، ایز دا انرجی یا انٹریکشن، ایز دا probability آف انٹریکشن فار absorption۔ کہ یہ absorption والا پارٹ جو ہے اس میں دیکھیں آپ کہ اس میں ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ان تین آئسوٹوپس کے لیے اٹ از ان ہنڈریڈس، اس کے لیے نیگلیجبل ہے اگین، اس کے لیے اگین نیگلیجبل ہے۔ جو اوپر کی فگر ہے وہ بیسیکلی ویٹڈ ایوریج ہے کہ ان کی ابنڈنس انٹو ان کی اسکیٹرنگ، اور اسی طرح سے ان سب کو پلس کرتے جائیں تو نیٹ کسی بھی یورینیم کے آئسوٹوپ کی اسکیٹرنگ کی پاسبلٹی جو ہے وہ اتنی ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ ابنڈنس چونکہ اس کی زیادہ ہے تو اس لیے نیٹ اسکیٹرنگ اگر میں جو زمین سے نکال رہے ہیں ہم چیزیں ان کی ہم دیکھیں گے تو نیٹ ایبزارپشن اس کی اتنی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمیں ایبزارپشن ہمیں بڑھانی ہے تو ہم کسی صورت سے اس کے کنسنٹریشن کو ہمیں کم کرنا ہوگا۔ ٹھیک، باقی یہ کہ اس کے بعد یہ تو ہے ہی نیگلیجبل، تو ان سے تو اتنا فرق پڑنا نہیں ہے، تو یہ والی چیز جو ہے یہ پھر ایفیکٹ ڈالنا شروع کر دے گی ایبزارپشن پہ، یہ والا آئسوٹوپ۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایبزارپشن از ہائی لائٹڈ کہ یہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ کچھ آئسوٹوپ ایسے ہیں جن کی ایبزارپشن جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی ہائی ہے، ٹھیک ہے نا، ہنڈریڈس میں ہے، اور یہ والا آئسوٹوپ جو زمین میں بھی 7% ہے، اس کی اپروچنگ 700 اس کی ایبزارپشن ہے، پروبیبلٹی آف ایبزارپشن ہے۔ یہ دونوں زمین میں ہوتے ہیں اس لیے یہ ہائی لائٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی دونوں میں سے اس کی اگر کیا کوئی سگنیفیکنس ہے تو لیٹ اس جمپ ٹو ون آف دا کنکلوژنس کہ نیوٹرون اگر ہم اس آئسوٹوپ میں ایبزارب کر لے، تھوریم 232 میں اگر ایبزارب کر لے تو پھر ہم یہ والا آئسوٹوپ کنورٹ ہو جاتا ہے یورینیم 233 میں تھرو نیوکلیئر ریاکشنز، اور پھر ہمیں آرٹیفیشلی ہم اس ریاکشن کو پروموٹ کر کے ہم اس کو پیدا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کو پیدا کر لیں تو پھر یہ بھی ہمارے کام کی چیز ہے، بیکار چیز نہیں ہے۔ تو وی ول سی ان فیوچر، وی ول کم بیک ٹو دس آئسوٹوپ۔ ابھی لیٹس یہاں سے ہم جاتے ہیں کہ ہم نے ایبزارپشن کو دیکھا ہے کہ یہ دونوں نیچر میں ہوتے ہیں، اس کا بھی تھوڑا بہت کہیں کام ہے لیکن یہ دونوں نیچر میں ہوتے ہیں، اور یہ ایبزارپشن کی سچویشن ہے۔ تو لیٹ اس گو ڈیپر انٹو ایبزارپشن۔ تو ایبزارپشن اگر ہو جاتی ہے کسی بھی نیوٹرون کے نیوکلیس میں تو ایبزارپشن کے بعد کیا ہوگا؟ واٹ ول ہیپن آفٹر ایبزارپشن؟ بچوں دو ہی چیزیں ہیں ایبزارپشن کے بعد، کہ ایبزارپشن کے بعد یا تو وہ نیوٹرون سکون سے بیٹھ جائے گا وچ از ریڈیٹیو کیپچر، جو یہاں گرین کلر سے شو ہو رہا ہے، گرین از دس، اور یا یہ ہوگا کہ وہ انسٹیبل ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا، فشن ہو جائے گی، ٹوٹے گا تو بہت سے کام ہوں گے جس میں سے کہ ون آف دا کانسیکوینس ول بی کہ انرجی پروڈیوس ہوگی، تو وہ یہاں پہ پرپل کلر سے ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں تھرمل نیوٹرونز کی، اور ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اس آئسوٹوپ کو جو نیچر میں 0.7% ہے، اس کو جو نیچر میں بیسیکلی ہے ہی مور دین 90% یہ، تو یہ دونوں تو ہمیں نیچر سے مل رہے ہیں، یورینیم کے آئسوٹوپ سے، اور یہ ایک پلوٹونیم کا آئسوٹوپ ہم نے اور یہاں ڈال دیا۔ یہ کیوں ڈال دیا؟ اس لیے ڈال دیا کہ یہ ہمارے ریئیکٹر میں یہ بغیر ہماری مرضی اور خواہش کے یہ پروڈیوس ہوتا رہتا ہے، تو یہ زمین میں تو نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ کام کر رہا ہے تو یہ خود ہی پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ پروڈیوس ہو گیا
اور کسی صورت سے ہم اس کو کام کا بنا دیں تو اگین دس از اے فسائل مٹیریل. فسائل مٹیریل یہ ہے، فسائل مٹیریل یہ ہے. کیسے پتہ کہ یہ دونوں ہیں اور یہ نہیں ہے؟ جسٹ سی ہیئر کہ ان دونوں کو ایبزارپشن کو میں جمع کروں تو میرے پاس آلموسٹ ایک نیگلیجبل سا ڈاٹ ہے. یہاں پر ڈاٹس جو ہیں یہ ایریاز جو ہیں آف گرین اینڈ پرپل کمبائنڈ یہ سگنیفیکنٹ ہے. گرین اینڈ کمبائنڈ دونوں بہت سگنیفیکنٹ ہیں. یہاں یہ ٹوٹل ایریا اس سے بھی زیادہ ہے. اس کا مطلب اس کی ایبزارپشن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اگین ایک سینس بنتی ہے کہ اگر یہ خود ہی پروڈیوس ہو رہا ہے تو کین وی یوز اٹ اور شوڈ وی یوز اٹ. تو ایٹ لیسٹ یہ ایریاز بتا رہے ہیں کہ یس دس از سم تھنگ یوزفل. بٹ زمین سے تو نکلتا یہی ہے. دوسری چیز اس کا کمپیریزن کہ ایبزارب کر بھی لیا، ایبزارب کرنے کے بعد اگر یہ نیوکلیس لے کے بیٹھ گیا اپنے اندر، فشن نہیں کی تو بیکار. تو اس بیکار گرین کا کارآمد پرپل کے ساتھ ریشیو کیا ہے؟ تو ہیئر دا ریشیو از 6:1 کہ اگر 7 ایبزارب کر لیے ہیں تو اس میں سے 6 فشن کر جائیں گے وچ از اے گڈ پروبیبلٹی ایز کمپیئر ٹو دس. اس میں کیا ہے کہ اگر 6 ایبزارب کیے تو 2 خاموش بیٹھے رہیں گے، یہاں 1 خاموش بیٹھا رہے گا. تو یہ والا پارٹ تو اس میں بھی اپنی اس کے پلسز ہیں اور اس کے اپنے پلسز ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیٹ اس ریکیپ. یہ ہمارے پاس ایک فسائل مٹیریل ہے، یہ فسائل مٹیریل ہے. یورینیم کا سب سے بڑا آئسوٹوپ زمین میں یہ ہے، لیکن یہ فسائل اس کے ایبزارپشن کے ٹوٹل ایریا بہت کم ہے دونوں کے مقابلے میں. تو یہ فشن کے حساب سے اس کی کوئی اہمیت ہمیں نظر نہیں آتی فی الحال. اور یہ فسائل صاف ہے، یہ فسائل صاف ہے. ایٹ لیسٹ ایبزارب دونوں کر رہے ہیں، ایبزارب دونوں کر رہے ہیں. اس کے بعد ایبزارپشن میں کہ ایبزارب کرنے کے بعد نیوٹرون میں سے فشن ہونے کے چانسز کیا ہیں؟ 6:1. فشن از ٹو کیپچر. کیپچر کا مطلب لے کے خاموش ہو کے بیٹھ جائے. تو خاموش ہو کے بیٹھنے کی پروبیبلٹی اس کی نسبتاً اس کے مقابلے میں کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا سچویشن ہیئر. ان دونوں اس کو میں 2 سے ملٹیپلائی کر دوں، دس از 6:2، دس از 6:1. ٹھیک ہو گیا؟ تو this is also a material which has a high probability to absorb the neutrons, but not as high as plutonium. Number 2, when it absorbs, the chances of fission is very high. Here, when it absorbs, the chances of fission are there more than capture, but not as high as in case of U-235. ٹھیک. پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو ڈاٹ کے سائزز ہیں دے شو دیٹ ایریاز آر مچ ڈفرینٹ فار دیز ٹو آئسوٹوپ جیسے ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہاف لائف پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ریشیو ہے دس از 6:1 جو یہاں آیا ہوا ہے. ہیئر دا اس کو یہ پلوٹونیم 239 اس جملے کو ابھی ہولڈ کر لیں. یہ اس کا فشن کراس سیکشن جو ہے وہ 742 ہے ایز کمپیئر ٹو ایئر. تو اس میں فسائل ہونے کے چانسز اس سے زیادہ ہیں، اس میں زیادہ ہے. تو دس از اے یوزفل مٹیریل. پیدا یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچر میں اویلیبل نہیں ہے. تو اگر یہ بیکار سی چیز اگر ایبزارب کر لے نیوٹرون کو تو پھر وہ اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ ریئیکشن ہم بعد میں دیکھیں گے. فی الحال یہ کہ اس کی موجودگی اس لیے یہاں پر شاید کوئی سینس بنتی ہے کہ یہ اس میں کنورٹ ہو سکتا ہے انڈر دیز کنڈیشن. یہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں یہ ہم بعد میں دیکھنی ہے ہم نے. ہاف لائف اس کی 700 ملین ایئرز ہے، اسی لیے یہ ابھی تک دنیا میں یہ باقی ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے یہ کریٹ ہو کے ٹوٹ کے اس کے باوجود تو ابھی ہمارے پاس موجود ہے ڈیو ٹو دس لانگ ہاف لائف. بچوں دا سیم اسٹوری ود آئسوٹوپس آف پلوٹونیم. یہ ہمارا لیکچر فشن پہ ہے تو ہم نے یورینیم کو ڈسکس کیا. ناؤ وی کمنگ ٹو پلوٹونیم. اور پلوٹونیم کے لیے بھی ہم نے یہاں مختلف آئسوٹوپس اس کے لکھے ہوئے ہیں. ان کی ہاف لائف لکھی ہوئی ہے. ان کی ابنڈنس کیوں نہیں لکھی بچوں؟
پچھلے میں تو ہم نے ابنڈنس لکھی تھی، یہاں ہم نے ہاف لائف لکھی ہوئی. ابنڈنس اس لیے نہیں لکھی کہ یہ آلموسٹ زمین میں ہوتا ہی نہیں، تو ابنڈنس کا ہی کی. ہاف لائف اس لیے لکھی ہے کہ یہ پیدا ہوتا ہے ان لیبارٹریز ان نیوکلیئر ریئیکٹرز. تو اب پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی ہے کتنی، یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کی زندگی سب سے کم ہے 88 ایئرس، اور دس از ان تھاؤزنڈس آف ایئرس نا یہ والا کالم. اور اس کے بعد اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے 24,000 ایئرس، ناٹ ویری اسمال لاف لائف. تو آگے چلیں. جس کی ہاف لائف کم ہے بچوں، جو ایکسپیڈیشنز جاتے ہیں نا کہیں دور، لائک ٹو ان اسپیس شپس، وہاں پر ہم اس آئسوٹوپ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹ کے یہ انرجی پیدا کرے. بیسیکلی یہ کیا کرتا ہے، یہ یہ خود بخود فشن کریٹ کر دیتا ہے وداؤٹ ایبزاربنگ نیوٹران. ٹھیک ہے نا، یہ خود بخود فشن کریٹ کر دیتا ہے. تو دس از ایز فیسائل ایز اینی ادر فیسائل مٹیریل، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس کو فشن کرنے کے لیے کسی نیوٹران کی ضرورت نہیں. جب ٹوٹتا ہے تو یہ ٹوٹ کے بڑے بڑے آئسوٹوپ بھی بنا لیتا ہے، پروڈکٹ آف فشن، اور یہ کچھ نیوٹرانز بھی جنریٹ کر دیتا ہے اور یہ انرجی بھی کریٹ کرتا ہے. تو دس از بیسیکلی یہ اسپونٹینیس فشن ہوتا ہے، اس میں دا ٹرم از اسپونٹینیس فشن. اسی لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے دور دراز علاقوں میں، جو چیزیں ہیں جہاں پہ ریڈیشن ہمیں مسئلے نہیں کرتی، اور جہاں ہمیں بجلی کی ضرورت مطلب ایک لمیٹڈ ٹائم تک چاہیے ہوتی. 88 ایئرس اس کی اپنی ہاف لائف ہے. یہ وہ چیز ہے جو U-235، جیسے آلریڈی ہم نے اس کو ٹچ بھی کیا تھا کہ U-235 یورینیم ظاہر ہے بہت ہے زمین میں، اگر کسی صورت سے یہ نیوٹرون ایبزارب کر لے تو پھر یہ جنریٹ ہو جاتا ہے. دس از پروڈیوسڈ، ہم اس کو پروڈیوس کر سکتے ہیں، ہم اس کو بریڈ کر سکتے ہیں. اسی لیے جس جگہ پہ اس کو بریڈ کیا جاتا ہے ان ریئیکٹرز کو کہتے ہیں بریڈر ریئیکٹرز. یہ والی چیز انڈر گوز اسپونٹینیس فشن، جیسے اس کا آپ نے ذکر کیا کہ شوڈ بی لیس دین 71 ان ویپن گریڈ پلوٹونیم. دنیا میں بعض ملک ہیں جن کے ویپنز پلوٹونیم بیسڈ ہیں، ہمارا پڑوسی فار ایگزامپل. اور اب چونکہ اس کو نیوٹران کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود بخود فسائل ہے یہ، تو یہاں احتیاط رکھنی ہوتی ہے کہ زیادہ ہوگا اور خود بخود ہی اگر یہ فشن اس میں ہو گئی تو پھر وہ بم کہیں اور جانے کے بجائے خود جہاں تھا وہیں پھٹ نہ جائے. تو اس کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی لائف تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہ نہ ادھر کام کا نہ ادھر کام کا، نہ ادھر فسائل. فرٹائل کی ٹرم کیا ہے؟ فرٹائل کی ٹرم یہ ہے کہ جو کام کی چیز ہو فرٹائل ہو. لیکن فسائل یہ نہیں لکھا ہوا، اس کا مطلب یہ فسائل تو نہیں ہے لیکن کام کا ہے. تو کس کام کا ہے؟ یہ اس کام کا ہے کہ اگر اس کو اس کے ساتھ کچھ ہم ہل جل کریں تو یہ فسائل بنا دیں اس کو. مثال کے طور پہ 238 میں اگر نیوٹران گھسا دیں تو یہ فسائل بن گیا، تو 238 از فرٹائل. باقی جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے جو بن جاتا ہے ریئیکٹرز میں 238 میں نیوٹران ایبزارب کرنے کے نتیجے میں، اس کا ایبزارپشن کراس سیکشن از ہیوج ایز وی ہیو آلریڈی سین. ہیوج ایبزارپشن کراس سیکشن، اور ود ان دس فشن اور کیپچر کی پروبیبلٹی از 3:1 کہ 75% آف دی آئسوٹوپس اس کے جو ہیں دے ول انڈر گو فشن. ٹھیک، تو اگین فشن کراس سیکشن از یوزفل. کوئی سوال بچوں سلائڈ پہ؟ ہم نے دو فسائل مٹیریلز کے متعلق کچھ ٹچ کیا ہے، کچھ پڑھا ہے. پچھلی سلائڈ میں یورینیم، پچھلی دو سلائڈز میں، اور اس سلائڈ میں پلوٹونیم. ٹھیک، سینٹر آف فوکس ہمارا یہی رہے گا. سمپل چیزیں کہ
اگر ہم ریئیکٹر میں فشن سے انرجی چاہتے ہیں تو اس کے لیے دیر از سم تھنگ وچ از چین ریئیکشن، کہ اگر فرض کریں ایک فشن ہو گئی، 2.5-3 نیوٹران نکل گئے، تو اب جو نکلے نیوٹران ان میں سے ایک نے فشن آگے ضرور کرنی ہے، ایک نے ضرور کرنی ہے، دو اگر دائیں بائیں ہو بھی گئے، دو ہٹ نہیں کر سکے کسی فسائل مٹیریل کے نیوکلیس کو، تو ایک نے فشن ہٹ بھی کرنا ہے، فشن بھی کرنی ہے، تو پھر جو نکلیں گے ان میں سے بھی ایک نے کم از کم ضرور کرنی ہے، تاکہ ایک خاص فکس ریٹ سے ریئیکشن کنٹینیو رہے. دس از کالڈ چین ریئیکشن. Energy released from continuous fission of atoms is harnessed. Harness کا مطلب کیا؟ کہ فرض کریں کہ دو ہٹ کر گئے اتفاق سے، تو پھر ہم کنٹرول کریں کہ انرجی زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ دیکھا کہ اب کسی جگہ پہ ہٹنگ کم ہو رہی ہے تو پھر ہم اس پاسبلٹی کو بڑھا دیں کہ ہٹ کریں. دس از ہارنسڈ، کہ کنٹرول کریں کسی صورت سے. is harnessed at the heat in the fluid. تو جو ہیٹ ہمارے پاس جنریٹ ہو رہی ہے اس کو ہم کنٹرول کریں، اور پھر جو ہیٹ کسی بھی فلوئڈ میں، کسی بھی کیریئر میں ہیٹ کے، جو ہیٹ کو یہاں سے اٹھا کے اور اسٹیم پروڈیوسنگ سسٹم تک لے جائے گا، تو اس میں ہم کنٹرول کریں اور پھر اس ہیٹ کو لے جا کے اسٹیم کو پروڈیوس کر دیں. ایک دفعہ اسٹیم پروڈیوس ہو گئی تو اسٹیم نے پھر ٹربائن کو روٹیٹ کرنا ہے، جیسے کسی بھی پاور ریئیکٹر میں ہوتا ہے، نان نیسیسریلی نیوکلیئر. تو وہاں سے ہر چیز جو ہے وہ کلاسیکل کسی بھی پاور پلانٹ جیسی ہے. اس طرح سے ہم ایک کنٹینیوس کنٹرولڈ ہیٹ جنریشن سے بجلی کو پیدا کر سکتے ہیں. دس از کالڈ چین ریئیکشن. پرنسپلس فار یوزنگ دس پاور یا کوئی اور پاور ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی، وہ سب سیم ہے، بے شک جو مرضی ریئیکٹر ہو. بجلی پیدا کرنے کے پرنسپلس جو ہیں ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی وہ سیم ہے، صرف انرجی کیسے پیدا کرنی ہے ڈفرینس اس میں ہے. ہمارے کیس میں جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، ہم نے اس ہاٹ ایریا سے ہیٹ کو پیدا کیا، اور ایک کیریئر اس کیس میں پانی ہے، وہ ہیٹ کو لے کے یہاں ہیٹ ایکسچینجر تک آ گیا، اسٹیم یہاں جنریٹ ہوئی. تو ہم نے جو کچھ بھی ہیٹ یہاں سے جنریٹ کی ہے ان دی فارم آف اسٹیم، اس کو میجر کرنے کہ کتنا میگا واٹ تھرمل اسٹیم تھرمل ہم نے پیدا کی. پھر اس کو جتنی بھی ہم نے پیدا کی ہے یہاں پہ، اس کو پھر ہم نے کنورٹ کیا ہے انٹو الیکٹریکل. یہ ہمارا پاور پلانٹ ہے. تو جو ریشیو ہوتا ہے تھرمل انرجی کا ٹو دا الیکٹریکل انرجی کا ٹو تھرمل انرجی، اس کو کہتے ہیں پلانٹ ایفیشنسی. نیوکلیئر کے کیس میں، لائٹ واٹر ریئیکٹر کے کیس میں، دس آلموسٹ اپروچز دی ایفیشنسی آف اے جو ٹریڈیشنل ہمارے فاسل فیولز ہیں ان کے ایک ماڈرن پاور پلانٹ کی لمٹ تک. تو ناٹ ٹو بیڈ. بچوں، before we conclude this lecture, let us quickly go through the concept of something new. فسائل آپ کو کلیئر ہے کہ what is a fertile material. فسائل تو یہی تھا نا کہ تھرمل نیوٹرونز اگر اس کے قریب آ جائیں تو یہ فشن کر دے. فرٹائل مٹیریل کیا ہے کہ یہ فسائل نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ کوئی سوٹیبل پروسیس کریں تو اٹ کین بی کنورٹیڈ انٹو فسائل. یہ ایک نان فسائل ہے، لیکن اگر یہ فار ایگزامپل نیوٹران ایبزارب کر لے اور پھر کچھ نیوکلیئر ریئیکشنز اس کے اندر ہو جائیں تو دس بیکمز اے فسائل مٹیریل. اور دو ایسے فرٹائل مٹیریل جو بہت کامن ہیں، U-238 جو یورینیم کے کیس میں ہم نے پڑھا کہ ہماری زمین میں یہ والا آف یورینیم کا ہے ہی 90% سے زیادہ یہی، اور تھوریم جو کہ دنیا کے بعض ملکوں میں بہت زیادہ ہے یہ. تو یہ دونوں فرٹائل مٹیریلز ہیں. یہ فرٹائل مٹیریل وہ جو نیچر میں ہوتے ہیں اور کافی کوانٹٹی میں موجود بھی ہیں بعض ملکوں میں، اور اس سے ہم پلوٹونیم 239 پیدا کر سکتے ہیں ریئیکٹر میں، اور تھوریم 232 سے ہم
یہ والا فسائل مٹیریل پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ فسائل مٹیریل نیچر میں نہیں ہوتے، اتنے نیچر میں نہیں ہیں، لیکن یہ پروڈیوس ہو سکتے ہیں انٹو اے ریئیکٹر کالڈ بریڈر ریئیکٹر. اچھا، نیوٹرون کیوں اس میں گھس جائے گا؟ اس لیے کہ لکیلی یہ وہ دو چیزیں جن میں کہ کیپچر کراس سیکشن فاسٹ نیوٹرونز کا زیادہ ہے. یہاں سے کیا بات پتہ چلی؟ یہاں سے بات پتہ چلی کہ اگر ہم نے ان کو کنورٹ کرنا ہے تو اب ہم نے ان کو ہٹ کرنا ہے فاسٹ نیوٹرون سے. اب ہمیں بریڈر کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں ماڈریٹر کی ضرورت نہیں. بریڈر تو وہ چیز ہے جس میں ان کو بریڈ کر کے یہ پیدا کیا جاتا ہے. اب ہمیں ماڈریٹر کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا کراس سیکشن فار تھرمل لائک اے ٹپیکل فسائل مٹیریل U235 بہت زیادہ ہے، اس سے بھی بلکہ زیادہ ہے. اور اگین اس کا بھی کراس سیکشن فار تھرمل نیوٹرونز بہت زیادہ ہے فار فشن. تو یہ دونوں فسائل مٹیریل ہیں، سگنیفیکنٹلی ان کے ہائی کراس سیکشنز ہیں. فرٹائل ٹو فسائل کیسے بنتے ہیں؟ یہ تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ پلوٹونیم از ناٹ نیچرلی اکرنگ. یہ نیچرلی اکرنگ ہے. اگر یہ فاسٹ نیوٹرونز کو ایبزارب کر لے، یاد رکھنا اس کیس میں فاسٹ، تو اب میں اتنا لکھ دوں اگر کہ یہ ایبزارب کرتا ہے نیوٹرون کو اور یہ کچھ انرجی نکال دیتا ہے. گیما کا مطلب ہوتا ہے ماس نہیں نکل رہا ہے، انرجی نکل رہی ہے. یہ حرکت ہو گئی. اس کے بعد کچھ ریاکشنز ہوئی جس میں بیٹا ڈیکیز ہو گئے، 2 دفعہ ہو گئے مثال کے طور پہ اس کیس میں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا. اب بچوں ایگزام میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لائن دی جائے اور کہا جائے کہ اگر یہ ریاکشن ہوتا ہے تو پروف کریں کہ یہ اس میں کنورٹ ہو گیا. تو صرف اس انفارمیشن سے یو کین سمپلی رائٹ دا ایکویشن. آپ کو رٹے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے؟ ایک چیز کہہ رہی ہے کہ نیوٹرون اندر گھس گیا. تو 238 میں نیوٹرون گھس گیا. اب آپ کیا کریں؟ اوپر کی چیز ایڈ کر دیں، نیچے کی چیز ایڈ کر دیں. ایز لانگ ایز 92 رہا تو یہ چیز یورینیم رہ گئی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اوپر ایک بڑھ گئی، یورینیم کا ایک نیا آئسوٹوپ بن گیا. یہ ان پٹ تھا، آؤٹ پٹ پہ کیا ہے؟ کچھ اور نہیں نکلا، صرف گیما رے نکلی. تو یہاں گیما رے لکھ دی، انرجی نکل گئی. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ والی چیز انسٹیبل ہے، اس میں بیٹا ڈکے ہوگا، بیٹا اس میں سے نکلے گا. بیٹا کیا ہے؟ سمجھیں نیوکلیس سے نکلنے والا ایک الیکٹران ہے. ایک نیگیٹو چارج نکلے گا تو کیا ہوگا؟ ایک نیوٹران کنورٹ ہو جائے گا پروٹون میں. ٹوٹل وہی رہیں گے نیوٹران پلس پروٹون. لیکن نیوٹران اب پروٹون میں کنورٹ ہو گیا تو پروٹون ایک بڑھ گیا، ایک نیا ایلیمنٹ بن گیا. نام نہیں یاد، کچھ لکھ دیں ایکس. ایک ڈکے ہوا، اگلا ڈکے یہ ہے کہ پھر دوبارہ بیٹا ایک نکلے گا اس میں سے. اب دوبارہ بیٹا نکلے گا تو یہ ایک پھر بڑھ جائے گا، اوپر کا ویسے ہی رہے گا. یہ بڑھ گیا، اور یہاں اگر آپ کو دیا ہوا ہے کہ یہ 94 تو آپ پہچان لیں گے 94 اگر مجھے پاس یہاں آ رہا ہے اٹ ہیز ٹو بی پلوٹونیم. اوپر کا چینج ویسے ہی نہیں ہو رہا. بچوں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب یہ چیز بنتی ہے تو یہ منٹس میں کنورٹ ہوتی ہے، لیکن یہ جو بن جاتی ہے تو یہ ڈیز میں کنورٹ ہوتی ہے. یہ ڈیز میں ہوتی ہے. اس کا مطلب کافی دیر یہ ریئیکٹر میں ایز اے آئسوٹوپ ایسا ہی رہتا ہے، اور اس میں کنورٹ یہ ہوتا ہے کافی دیر کے بعد. تو اس دوران کیا ریئیکٹر میں یہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے ریڈیشن سے. اس کو بعض کیسز میں کریٹیکل ہوتا ہے، بعض میں نہیں. جو کچھ یہ چارٹ آپ کو دکھا رہا ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کراس سیکشن ان بارن، نیوکلیئر کراس سیکشن ان بارن. ٹھیک، ہم ایسے گراف اب دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے کہ انسیڈنٹ نیوٹرون کی یہ انرجی ہے، یہ سلو ہے، یہ فاسٹ ہے. یہ ہمارا کراس سیکشن ہے. کس چیز کا کراس سیکشن ہے؟ میئر ان بارن. جو کچھ یہاں لکھا ہے یہ سارے کراس سیکشن ایک ہی آئسوٹوپ کے ہیں، 238 کے. 238 کون سی چیز ہے؟
جو ہمارے نیچر میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں بچوں. اس کی سب سے اوپر والا کرو ہے نا، سب سے اوپر والا کرو ہے، یہ ہے ریڈیٹیو کیپچر کا. یہ ریڈیٹیو کیپچر کا ہے، یہ سب سے اوپر ہے. باقی اگر آپ دیکھیں میگا الیکٹران وولٹ کے فرض کر رہے ہیں اس رینج میں ہمارے پاس نیوٹران نکل رہے ہیں، تو اس میں اگر سب سے اونچا کرو یہ ہے ہمارے پاس، ادھر کہیں ہے، تو پھر چاہے فشن ہو، فشن بھی بہت نیچے، فشن بھی اتنا نہیں ہوگا. اسکیٹرنگ بھی ان کے پاس، یہ والی اسکیٹرنگ تو غائب ہی ہے، یہ تو بالکل ہی غائب ہے. اور یہ والی اسکیٹرنگ ضرور ہے، الاسٹک اسکیٹرنگ ضرور ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس بیسیکلی کیپچر ہے، کیپچر آپ کے پاس یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں سے اس پلاٹ سے آپ نے اپنی وہ انرجی چننی ہے، نیوٹران کی وہ والی انرجی چننی ہے، میگا الیکٹران وولٹ میں ہے، کہ یہاں اس ایکسس پہ اپنی وہ انرجی چننی ہے جہاں پر کہ ریڈیٹیو کیپچر کی انرجی سگنیفیکنٹلی زیادہ ہو باقیوں سے. وہ انرجی آپ کو، اس انرجی کے نیوٹران آپ کے کام کے ہیں. نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ نیوٹران کی جو انرجی جہاں سے وہ نکل رہا ہے، جتنی انرجی لے کے نکل رہا ہے ہمارے پاس وہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بس ہم نے میکسیمم یہ کہ ہم نے اس کو اس انرجی سے سلو کرنا یا نہیں، تو اس کیس میں ہم نے سلو نہیں کرنا. دوسرا والا فرٹائل پڑھ لیں بیفور وائنڈنگ دس اپ. تو دوسرا فرٹائل تھوریم ہے. تھوریم کنورٹ ہوتا ہے اس میں دا سیم تھنگ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ کہ تھوریم ہمارے پاس اگر یہ آئسوٹوپ ہے، ایک نیوٹران اس نے فاسٹ نیوٹران ایبزارب کیا، ایک ایبزارب کیا تو نیوٹران کیا ہے، تو چنانچہ 90 رہے گا، ایلیمنٹ چینج نہیں ہوگا. نیوٹران ایڈ ہوا ہے تو ایٹامک ماس چینج ہو جائے گا، ایک بڑھ گیا. ایک بیٹا ایمٹ ہوا تو ایک نیوٹران کنورٹ ہوا پروٹون میں، اوپر کی چیز چینج نہیں ہوئی، نیچے کی ایک بڑھ گئی. پھر ایک اور بیٹا نکلا اگلے اس میں، تو یہاں بھی کیا ہوا کہ ایک پروٹون چینج ہوا نیوٹران میں. اور اب 90 سے آپ ان دو بیٹا ڈیکیز کی وجہ سے 2 پلس ہو گئے، 192 ہو گیا. جو آپ نے ایبزارب کیا تھا وہ آپ کے پاس نیٹ نیوٹران پروٹون 233 رہے. تو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اگر آپ اس ایکویشن یہ سمجھتے ہیں بیٹا ڈیکے کا مطلب کیا ہے، نیوٹران ایبزارپشن کا مطلب کیا ہے. یہ جو یہاں لکھی ہوئی چیز، یہ بیسیکلی نیوکلیئر ریاکشن لکھنے کے طریقے ہیں کہ ایبزارب اس ریاکشن میں یہ چیز ہو رہی ہے اور ایمٹ یہ چیز ہو رہی ہے. پہلے لکھی وہ ایبزارب ہو رہی ہے، جو بعد میں لکھی ہے وہ ایمٹ ہو رہی ہے. اگین یہاں بھی آپ وہی دیکھ رہے ہیں کہ پہلا بیٹا ڈیکے بہت جلدی ہے، دوسرا بیٹا ڈیکے دنوں میں ہے. The isotopes that undergo beta emission transmute from one element to another. ٹھیک ہے نا، transmute from one element to another. یہ بیٹا ڈیکے ہوا تو اب یا ایلیمنٹ چینج ہو گیا. ایلیمنٹ کیوں چینج ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ کا پروٹون چینج ہو گیا. یاد رکھنے کے لیے کہ یہ تھوریم، ٹی ایچ از فار تھوریم، مجھے بھی یاد نہیں رہتا. اور پرو ایکٹینیم، پروٹیکٹینیم، یہ جب یہ پریڈکٹ ہوا تھا کہ یہ ایلیمنٹ ہونا چاہیے پیریوڈک ٹیبل میں، اس وقت تک یہ نون نہیں تھا. لیکن پراپرٹی وائز ایکٹینیم جو تھا اس سے پہلے ایک جگہ خالی محسوس ہو رہی تھی کہ اس سے پہلے کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ پراپرٹیز انڈیکیٹ کر رہی تھیں جو پیریوڈک ٹیبل ہے اس میں کالمز کی، کہ اس کالم میں ایک ہونا چاہیے. تو اس کا نام پرو ایکٹینیم رکھا گیا، یا پروٹیکٹینیم جیسے اس کا نام اب ہے. اور یہ ایلیمنٹ بعد میں پتہ چلا، واقعی پتہ چلا کہ ایکٹینیم سے پہلے یہ موجود، یہ تھا ایک ایلیمنٹ جو ڈسکور بعد میں ہوئے. تو گڈ، جہاں پر یہ کام ہوتے ہیں ان کو ہم بریڈر ریئیکٹرز کہتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے ٹو بریڈ فسائل مٹیریل. پلوٹونیم
جو کچھ یورینیم کی میٹلرجی ہم نے تفصیل سے پڑھنی ہے، تو یورینیم ظاہر ہے کہ یہ ہوتا ہی نیچر میں یہ ہے. اگر یہ ہمارے ریئیکٹر میں چلا بھی گیا ہے تو ریئیکٹر کے اندر یہ پلوٹونیم کو خود بخود پیدا کر دے گا بائی ایبزاربنگ نیوٹرونس. ہمارے کیس میں اگر تھرمل نیوٹرونس ہیں تو اس کی پیدائش بہت فاسٹ نہیں ہوگی. اگر ہم بجائے تھرمل نیوٹرونس کے کہیں سے فاسٹ نیوٹرونس سے اس کو ایکسپوز کر دیں، فاسٹ نیوٹرون سے، تو پھر اس کی پیدائش تیزی سے ہوگی. اسی لیے ایسے خاص ریئیکٹر ہوتے ہیں جہاں پہ نیوٹرون کو آہستہ نہیں کیا جاتا، اور یہ بریڈر ریئیکٹر ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 235 ایک فیسائل مٹیریل ہے ہی ہے، لیکن یہ فرٹائل ہے لکیلی. جو اس کا دوسرا بڑا بھائی ہے وہ فیسائل اگر نہیں تو فرٹائل ہے، کین آلسو بی یوز ٹو پروڈیوس دس. جو کچھ ہم نے ایک جگہ ایکویشنز پڑھی تھیں، ہم ایک دفعہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا، یہاں اگر نیوٹرون اور یہاں گیما رے لکھی تھی، تو بچوں اگر فرض کریں یہ ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے اسٹارٹنگ، یہ ایلیمنٹ اس چیز کو ایبزارب کر لے تو کنورٹ ہوتا ہے اس چیز میں، یہ پروڈکٹ ہے، اور ایمٹ یہ چیز ہوتی ہے. دس از ہاؤ دس ایکویشن از ریٹن. یا a plus b goes to y plus small a plus x goes to y plus small b. یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارا نیوٹرون ہے، یہ ایک ہمارا ایلیمنٹ ہے. یہ اگر U238 ہے تو ایک یہ نیوٹرون ایبزارب کیا، بنا کیا ہمارے پاس U239، اور اس نے گیما ایک انرجی کی ایک ویو ایمٹ کر دی. نیوٹرون ٹارگیٹ ایکس، ٹھیک ہے نا، ایکس ٹارگیٹ ہے. اس کے نتیجے میں کیا ملا ہمیں؟ کوئی ایک نیا آئسوٹوپ مل گیا جو وائی ہے اس کیس میں، وائی. اور یہ کوئی انرجی وائی یہ نہیں، وائی یہ ہوگا، سوری وائی یہ ہوگا، اور یہ گیما بی کی جگہ یہ گیما آ گیا، گیما اس نے جنریٹ کرتی. بعد میں خود ٹوٹے کیا ہوئے، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، اس کو ہم کریکٹ کر لیں گے. اور جو انرجی نکل رہی ہے وہ ریئیکشن کی انرجی ہے which is a positive energy released if the total mass of product is less than the projectile and target. ٹھیک ہے نا، انیشیل ماس سے فائنل ماس کم ہوگا تو ماس will convert into energy. بچوں کوئی سوال ہے تو کر لیں، otherwise we will stop here.